گزرے زمانے کی شادیوں کی یادیں۔ میں ہوں آپ کا دوست محمد ناصر اور آپ دیکھ رہے ہیں چینل گلدستہ معلومات۔ دوستو، آج میں آپ کو گزرے زمانے میں ہونے والی شادیوں کے بارے میں بتاؤں گا۔ شادی بیاہ کے موقع پر پہلے بھی دل کھول کر خرچ کیا جاتا تھا اور آج بھی یہ روایت برقرار ہے، لیکن آج چونکہ ہم نے نئی روایات کو اپنا لیا ہے اور پرانی روایات کو چھوڑ دیا ہے، اس لیے وہ پرانی دم توڑتی روایات اب ماضی کا قصہ بن کر رہ گئی ہیں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ تمام حضرات سے درخواست ہے کہ اگر آپ نے چینل گلدستہ معلومات کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔ پرانے وقتوں کی شادیوں میں دعوت نامے انتہائی اہتمام کے ساتھ گھر گھر جا کے تقسیم کیے جاتے تھے۔ کھانا پکانے والے باورچی بھی بڑی اہمیت کے حامل ہوا کرتے تھے۔ جہاں بریانی اور قورمہ پکایا جاتا تھا، وہاں زردے کی دیگیں بھی ضرور پکائی جاتی تھیں۔ باورچی آتے ہی ایک مطالبہ کرتے کہ زردے کی پچ یعنی ابلے ہوئے زردے کا پانی نکالنے کے لیے ایک چارپائی لا دیں۔ کسی بوری کا چوڑا ٹکڑا باورچی چارپائی پر بچھا دیتا۔ جب دیگ میں زردے کے چاول خوب کھولنے لگتے تو دیگ کو چارپائی پر الٹا دیا جاتا۔ زردے کا زرد پانی چارپائی سے چھن کر نیچے بہہ جاتا اور زرد چاول اوپر رہ جاتے۔ دوسرے روز اگر بارات دن کے وقت آنی ہوتی تھی تو باورچی رات کو ہی آ جاتے۔ مکان کے صحن اور باہر گلی میں بجلی کا بڑا بلب روشن کر دیا جاتا۔ آمنے سامنے 2-3 چارپائیاں بچھ جاتیں اور گھر کے چند بڑے بوڑھے باورچی کے پاس چارپائی پر بیٹھ جاتے۔ باورچی صاحب اپنے شاگرد کو لہسن پیاز کاٹنے پر لگا دیتے اور خود بریانی یا قورمے کا مسالہ تیار کرنے میں لگ جاتے۔ شاگرد اینٹیں جوڑ کر بنائے ہوئے چولہے میں لکڑیاں خاص ترتیب سے لگا کر آگ روشن کرتا۔ زردے اور بریانی کی دیگیں بارات کے آنے پر دم دی جاتی تھیں۔ شادی بیاہ کی تقریبات میں دم پر رکھی ہوئی دیگوں کی گردن میں بڑے کھانچے سے چولہے کے انگارے بڑی چابک دستی سے ڈالے جاتے تھے۔ کچھ دیر بعد جب دیگ کی گردن میں پڑے ہوئے آگ سے سرخ انگارے بجھ جاتے اور ان کی راکھ باقی رہ جاتی تو یوں لگتا جیسے دیگوں نے سفید پھولوں کے ہار گلے میں ڈال رکھے ہیں۔ پرانے زمانے کی شادیوں میں دولہا گھوڑے پر بیٹھے ہوتے تھے، چہرہ پھولوں کی جھالروں میں چھپا ہوتا تھا۔ پھر جب کمرشل دور شروع ہوا تو گلاب کے پھولوں کی جگہ 100 اور 50 روپے کے نوٹوں نے جگہ لے لی۔ دولہے کا گھوڑا خوب سجا ہوا ہوتا تھا اور دولہے کی کمر کے پیچھے ایک 5-6 سال کا بچہ بیٹھا ہوتا تھا جس نے دولہے کو دونوں ہاتھوں سے بڑی مضبوطی سے پکڑ رکھا ہوتا تھا۔ بارات کو کسی شادی گھر میں یا ہمسایوں کے 2-3 کمروں کے مکان کو لے کر وہاں بٹھایا جاتا تھا اور وہیں دولہا باراتیوں کے ساتھ دسترخوان پر کھانا کھاتا۔ باراتی آمنے سامنے بیٹھ جاتے اور پھر کھانا آنے کا انتظار شروع ہو جاتا، جو بڑا صبر آزما ہوتا۔ مہمان گردن اٹھا کر اس دروازے کی طرف دیکھتے رہتے جہاں سے زردہ بریانی اور قورمے کو آنا ہوتا تھا۔ اللہ اللہ کر کے انتظار کی گھڑیاں ختم ہوتیں اور مہمانوں کے سامنے کھانا آتا۔ آمنے سامنے باراتیوں کے سامنے دسترخوان پر گلاس اور پانی کے جگ رکھ دیے جاتے، پھر پلیٹیں اور روٹیاں رکھ دی جاتیں، پھر ڈش میں بریانی رکھ دی جاتی اور مہمان اپنی اپنی پلیٹ میں کھانا نکالتے۔ مگر رسول کے مطابق جب تک سارے باراتیوں کے سامنے کھانا نہیں لگ جاتا، کھانے کا نوالا اٹھانا برا سمجھا جاتا تھا۔ دسترخوان پر کھانا لگانے والے لوگ ایک ایک مہمان سے کہتے، اور نکالیے اور نکالیے۔ کسی کی پلیٹ میں آگے بڑھ کر خود ہی کھانا ڈال دیتے۔ ڈش میں سالن ختم ہونے کے پہلے ہی وہ ڈش اٹھا لی جاتی اور پھر سالن سے بھر کر دوبارہ دسترخوان پر جہاں سے اٹھائی جاتی وہیں رکھ دی جاتی۔ عام طور پر بریانی کی دیگ پر سقی بزرگ کو بٹھایا جاتا، جبکہ قورمے کی دیگ پر کنجوس بزرگ کی ڈیوٹی ہوتی جو ہاتھ کھینچ کر بوٹیاں کم شوربہ زیادہ دیتے۔ لیکن یہ جو کچھ بھی تھا انتہائی دلچسپ اور معنوی محسوس ہوتا تھا۔ یہ سچ ہے کہ آج یہ روایت اور کلچر زندہ نہیں، اور یہ بھی حقیقت ہے کہ وقت ہمیشہ ایک سا نہیں رہتا۔ زمانے کو بدلنا ہے اور وہ بدل کر ہی رہتا ہے۔
پرانی روایات کو ختم ہونا ہوتا ہے اور نئی روایات کو جنم لینا ہی ہوتا ہے، لیکن ہمیں اپنے ثقافتی ورثے کو بھی یاد رکھنا چاہیے، اسے بھی اپنے ساتھ لے کر چلنا چاہیے، کیونکہ زندہ قومیں اپنی دینی، علمی، معاشرتی اور ادبی روایات اور ثقافتی ورثے کو کبھی فراموش نہیں کیا کرتیں۔ امید کرتا ہوں ویڈیو آپ حضرات کو پسند آئی ہوگی اور پرانے زمانے کی شادیوں کا منظر آپ کی نظروں میں تازہ ہو گیا ہوگا۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبائیں اور کمنٹ ضرور کریں۔ اسی کے ساتھ میں آپ کا دوست محمد ناصر اپنے چینل گلدستہ معلومات کے ساتھ آپ تمام حضرات سے اجازت چاہتا ہوں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔